ہمیں سر کامران مرتضیٰ صاحب نے بھی جوائن کر لیا، ان کو بھی ویلکم کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم کامران صاحب۔ ان سے گفتگو کر لیتے ہیں پہلے۔ السلام علیکم جناب۔ سر السلام علیکم۔ کامران صاحب، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سرخ جھنڈی دکھا دی ہے پی ٹی آئی کو؟ نہیں، سرخ نہ کہیں نا سر، اس کو اچھا، یلو کہیں۔ اچھا، فی الحال یلو ہے، چلیے اس کے بعد سرخ کا ہی نمبر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اب اتحاد ہے، یعنی مستقل بنیادوں پر اتحاد تو قائم نہیں ہو سکے گا۔ ہاں نہیں، اس پہ فی الوقت ایسا جو ہے نا وہ ارادہ نہیں ہے ہمارا، اور مولانا کا کلیئر سٹیٹمنٹ آ گیا، تو میرا خیال ہے جتنا ابہام تھا وہ اس پہ ختم ہو گیا۔ کیونکہ کل جب میٹنگ تھی تو اس میں میٹنگ میں بھی زیادہ تر دوست جو ہے وہ اسی حوالے سے ان کا ویو یہی تھا کہ ہم ایشو ٹو ایشو چلیں، ایشوز پہ جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ بھی چلا جا سکتا ہے، جہاں پہ کوئی اچھی بات ہو حکومت کے ساتھ بھی چلا جا سکتا ہے، مگر کسی اتحاد کا حصہ نہ بنے کہ بٹر ایکسپیرینس ہے ہمارا۔ تو اتحاد جو ہے یعنی ایشو کسی ایک ایشو پر ہو سکتا ہے، جیسے اگر پی ٹی آئی کے جو بانی چیئرمین ہیں عمران خان صاحب، ان کی رہائی کے لیے اگر کوئی پلیٹ فارم بنایا جائے تو اس میں شریک ہو سکتی ہے جمعیت علماء اسلام؟ وہ اگر کوئی ملک کا معاملہ اگر ہو تو ہم اس میں شریک ہو سکتے ہیں، مگر وہ یقیناً جو ہے نا پی ٹی آئی کے لیے بہت اہم ایشو ہوگا ان کی رہائی، مگر جے یو آئی کے نقطہ نظر سے جو ہے وہ معاملہ شاید اس میں سبارڈینیٹ پوزیشن پہ آ جائے۔ ملکی معاملات میں ہم کسی کے ساتھ بھی چلنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں ایشو بیسڈ، مگر جو ہے اتحاد معاملات تو اتحاد امت کے نام سے جو پلیٹ فارم قائم کیا گیا ہے، یہ بھی وقتی ہے، صرف غزہ کے لیے ہے، یا کوئی وسیع تر اتحاد بھی ہو سکتا ہے؟ اس وقت تو غزہ کے لیے ہے، اس وقت تو غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ تو سب کا دل جل رہا ہے، آپ کا بھی ہمارا بھی، تو جو کچھ ان کے لیے ہو سکتا ہے دامے درمے سخنے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کیا جائے۔ جن کو اس میں دلچسپی ہوگی کہ غزہ کے مسلمانوں کے لیے کوئی اچھی جتنی کوئی آواز اٹھا سکتا ہے، کوئی امداد پہنچا سکتا ہے، وہ اس میں یقیناً شامل ہو جائیں گے، مگر ابھی تک کوئی اس کا کوئی سیاسی مقصد نہیں ہے۔ یعنی اس میں صرف مذہبی جماعتیں شامل ہو سکیں گی یا سیاسی جماعتیں بھی شامل ہو سکتی ہیں؟ نہیں، اس میں سیکولر جماعتیں بھی اگر وہ چاہیں کہ غزہ کے مسلمانوں کی ہمدردی میں آگے بڑھنا چاہیں تو وہ یقیناً آگے آئیں، تو کوئی وہ سر آنکھوں پہ، اس میں کوئی مذہبی یا غیر مذہبی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو کوئی واضح ہدف ہے آپ کے خیال میں؟ یعنی ہم یہاں بیٹھ کر کیا کر سکتے ہیں غزہ کے لیے، اور ملت اسلامیہ کو کیا کرنا چاہیے؟ ملت اسلامیہ کو اگر ہمارے پاس جہاد کا فتویٰ تو شاید دے دیا گیا، علماء نے دیا اس میں، مگر جہد جو ہے وہ جہد کسی طرح سے بھی ہو سکتی ہے، وہ مالی مدد بھی جہد میں آتی ہے، وہ آواز بلند کرنا بھی جہد میں آتا ہے، وہ اگر سب سے کمزور درجے میں آ جائے تو دل میں برا سمجھنا بھی اس میں وہ آتا ہے، تو مالی مدد تو میرا خیال ہے یہ ممکن ہوگی کہ ان مسلمانوں تک، ان انسانوں تک پہنچائی جائے جو کہ اس میں بے گھر ہو گئے ہیں، جو کہ تباہ ہو گئے ہیں، جو جن کے گھر کے اندر شہید جو ہے وہ اکثر لوگ ہو گئے ہیں بڑے، یا ان کے روزگار وغیرہ کا ان کے مسائل ہیں، تو کسی نہ کسی طرح سے ان کی مدد کی جائے، یہ مقصد ہے اس کا۔ تو مگر وہاں تو دیکھیں نا، خاک ہو جائیں گے ہم، تم کو خبر ہونے تک۔ امریکہ کا پروگرام تو اسرائیل کا یہ نظر آتا ہے کہ ان کو بس نکال کے باہر کیا جائے یا ان کو مار دیا جائے تاکہ نہ رہے بانس، نہ بجے بانسری۔ سر جے یو آئی نے ایک ہفتے کے اندر جو ہے نا وہ اپنا جو کچھ ہمارے کمزور بس میں تھا وہ ہم نے شروع کر دیا تھا، اور وہ یقیناً جو ہے نا اگر میں آپ کے ساتھ اس میں کچھ چیزیں شیئر کروں تو میرے خیال ہے ملکی قوانین کے حوالے سے بھی جو ہے نا میری بات پکڑ میں آ سکتی ہے، مگر وہ چونکہ مسلمانوں کا مسئلہ تھا، انسانوں کا مسئلہ تھا، تو اس میں جے یو آئی نے پہلے ہفتے سے جو ہے نا وہ اس میں اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دیا تھا جتنا ہمارے بس میں۔ تو پاکستانی حکومت پر سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے اس کو، اور اس سے مطالبہ کیا ہے آپ کا؟ وہ تو اپنی حکومت بچا لیں، بس ان کے لیے اتنی بات ہے، وہ ان کو جو ہے غزہ کے مسلمانوں کو تو چھوڑ دیجیے، اپنے مسلمانوں، اپنے انسانوں کا، اپنے ملک کے انسانوں کا جو ہے ان کو خیال نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ اپنے ملک کے اندر انسانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو وہ مطالبہ تو یہی ہوگا کہ اگر آپ کو وہ جہاد کا وہ جو جہاد کے لفظی معنی ہم لیتے ہیں، وہ اگر وہ نہیں کر سکتے تو کم از کم وہ تو لے لے جو معنی میں جو اس میں جو وسعت ہے اس میں کہیں نہ کہیں پہ تو آگے ٹکے، ان کے لیے
بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، ان کے لیے بہت ساری امداد بھیجی جا سکتی ہے. ان کے وہ بچے جو تعلیم سے محروم ہو رہے ہیں، وہ بچے جو بے گھر ہو گئے، ان کو کہیں نہ کہیں پہ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے اپنے تعلیمی اداروں میں، ان کی مالی مدد ہو سکتی ہے، ان کی دوائیوں سے مدد ہو سکتی ہے، ہر طرح سے امداد ممکن ہے اس میں. کئی بچے تو وہاں سے بلائے بھی گئے ہیں، میڈیکل جو ہماری کالجز ہیں ان میں داخلہ دیا گیا ان کو. ان کو دیا گیا ہے، مگر میرا خیال ہے کم میں اس سے زیادہ ہونا چاہیے، اور سارے تمام مسلمان ممالک کو اور ان بچوں کو جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا چاہیے، اور ان کو اسپیشلی سائنس کی تعلیم دی جانی چاہیے. اچھا، آپ ذرا یہ بھی بتائیں کہ بلوچستان میں اب کیا صورتحال ہے؟ ڈاکٹر محرم کی جو ضمانت ہے وہ تو نہیں ہو سکی، حالانکہ حلف نامہ بھی داخل کر دیا انہوں نے ریاست سے وفاداری کا. سر وہ میں اس سے خود بھی ملا ہوں، اور اس میں کوئی ریاست کے اگینسٹ نہیں ہے. وہ ہماری اس میں کنورسیشن ہے، اس کے مطابق جو بھی جدوجہد کر رہی ہے وہ دستور کے مطابق اور قانون کے دائرے کے اندر ہے. وہاں پہ ضمانت نہیں، وہاں پہ ریٹ پٹیشن فائل ہوئی تھی ایم پی او کے خلاف، 3 ایم پی او کا آرڈر ہوا تھا. وہ انہوں نے اس پٹیشن کو جو کہ اس کی بہن کی طرف سے تھی، وہ اس کو کنورٹ کر دیا ریپرزنٹیشن میں کہ آپ پہلے ہوم ڈپارٹمنٹ کو اپروچ کریے. تو وہ اس کو ریمانڈ کر دیا انہوں نے ہوم ڈپارٹمنٹ کو. آج وہ آرڈر ایکسپائر ہو گیا ہے، اور اس کے بعد نیا آرڈر جو ہے نا وہ ایشو ہو گیا. یعنی اگر آج میں دوبارہ پٹیشن فائل کروں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا، وہ کہیں گے وہ آرڈر جو ہے نا وہ تو ایکسپائر ہو گیا، اب نئی ریپرزنٹیشن فائل کریے. تو ایک عجیب وہاں پہ اس طرح سے کھیل کھیلا جا رہا ہے، مگر یہ آرڈر چیلنج ہو چکا ہے سپریم کورٹ میں بھی، شاید یا ہو گیا ہے یا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا کامران مرزا صاحب، سر ذرا یہ جو نہری پانی کا مسئلہ ہے اس کے اوپر آتے ہیں. جے یو آئی کا اس پر اب کیا موقف ہے؟ کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جی آنے والے دنوں میں احتجاج جو ہے اس کو بڑھایا جائے گا، پنجاب سندھ بارڈر اس کو وہاں پہ جو سڑکیں اس کو بلاک کر دیا جائے گا. تو کیا ٹف ٹائم دینے جا رہی ہے جے یو آئی؟ یقیناً اس پہ ہم نے ٹف ٹائم دینے جا رہے ہیں. ہم نے سینٹ میں بھی اس کو ایشو کو ریز کیا ہوا ہے، اور موشن جو ہے وہ ایڈمٹ ہو چکی ہے. اب فکسیشن جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ سیکریٹریٹ جو ہے سینٹ کا وہ کتنے دنوں میں اس کو فکس کرتا ہے، یا اس کے ساتھ بھی وہی کھیل کھیلتا ہے کہ اس کو کل کیا جائے. مگر اس کے ساتھ ساتھ احتجاج کا دائرہ اس مسئلے پہ وسیع ہوگا، اور اس کو اس طرح سے اس میں کھیل کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اس میں کونسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس ہونا چاہیے. جو میکنزم ہے ارسا کے اندر، اس کو جو ہے نا وہ افیکٹو کرنا چاہیے، اور تاکہ صوبوں کے درمیان غلط فہمیاں دور ہوں. اور اگر نہ ہوا تو پھر ظاہر ہے یہ آپ نے 2 صوبوں میں تو پہلے آگ لگی تھی، اب تیسرے صوبے میں بھی آگ لگانے جا رہے ہیں. اچھا، حافظ حمداللہ صاحب کی گفتگو ہم نے پروگرام کے آغاز میں دکھائی، اس میں وہ فرما رہے ہیں کہ جی لیڈرشپ کیونکہ پی ٹی آئی کی جو ہے وہ جیل میں ہے، ہر بندے کا موقف مختلف ہوتا ہے جو باہر آ کے بات کرتا ہے، اتھارٹی کوئی نہیں ہے. تو کیا صرف یہی وجہ ہے؟ اور اگر یہ وجہ ہے تو پھر اس کا مطلب ہے جب تک لیڈرشپ جیل میں ہے تب تک کوئی امکان نہیں ہے کسی قسم کے بھی اتحاد کا؟ میرا خیال ہے کہ اس کے علاوہ جو اس وقت جو امیڈیٹ وجہ بنی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے ان کی بات چیت ہمارے ساتھ ایگری کرنے کے بعد بنی ہے. اچھا، میں خود فیصلے کے وقت تو موجود نہیں تھا، میں نکل آیا تھا کیونکہ مجھے لاہور سے کوئی اسلام آباد ٹریول کرنا تھا، تو میں نکل آیا تھا. یہ بھی جو ہے نا، اور ہم نے بارہا جو ہے نا اس میں ان سے وضاحت مانگی ہے اس ایشو پہ کہ آپ اس کو ایکسپلین کریے کہ آپ نے ہم سے ایگری کیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ سے یا گورنمنٹ سے یا کسی سے کوئی بھی پارٹی اپنے طور پہ مذاکرات نہیں کرے گی. اگر اتحاد بنتا ہے اس کا نظم جو ہے وہ اگر چاہے تو جس سے مرضی بات کرے. مگر آپ نے یہ کیوں اس طرح سے اس ایگری کرنے کے بعد جو ہے بات کیوں کی ہے؟ تو وہ اس کا کوئی جواب جو ہے آفیشلی نہیں آ رہا تھا، ادھر ادھر سے آ رہا تھا. میں جو یا پارٹی جو جواب چاہ رہی تھی وہ اسد کیسر صاحب سے چاہ رہی تھی، کیونکہ اسد کیسر صاحب اس حوالے سے ذمہ دار تھے پی ٹی آئی کی طرف سے، اور میں ذمہ دار تھا جے یو آئی کی طرف سے. تو آپ کو یہ لگ رہا تھا کہ یا خدشات تھے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ آپ کو یعنی جے یو آئی کو استعمال کر سکتی ہے اپنے 1 پوائنٹ ایجنڈا کے لیے، خان صاحب کی رہائی کے مقصد کے لیے؟ ظاہر ہے کہیں نہ کہیں پہ پھر اس طرح سے شکوک پیدا ہو جاتے ہیں. اسٹیٹ پاور اس وقت جو ایڈمیٹڈلی ہے وہ صرف جے یو آئی کے پاس ہے، باقی انہیں تو اپنی اسٹیٹ پاور جو ہے استعمال کر کے دیکھ لی. تو یہ جے یو آئی کو دکھا کے اور پھر اس کے بعد جو ہے نا انہیں سے بات کرنا، تو یہ بات ہمارے لیے تکلیف دہ تھی. ٹھیک ہے. اور یہ بھی فرما دیجیے گا کہ جن تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا 3 ماہ پہلے پی ٹی آئی سے، اب تو ابہام ختم ہو گیا ہے، تو کچھ بتائیں گے کہ تحفظات تھے کیا جے یو آئی کو پی ٹی آئی سے؟ میں نہیں بتاؤں گا تو پی ٹی آئی بتا دے کہ میں نے
میں نے تو ان کو کہا تھا کہ وہ نوٹس لے رہے تھے، جب میں نے ان کو اپنے تحفظات بتائے تھے تو میں نے ان کو کہا تھا کہ وہ نوٹس چونکہ آپ نے لیے، میرے پاس تو تحریری کچھ نہیں ہے، تو جو کچھ آپ کے پاس نوٹس ہیں وہ مجھے واٹس ایپ کر دیجیے، اور پھر آپ نے اس کا جواب بھی مجھے دیا تھا پازیٹیو میں بعد میں، تو وہ بھی جو ہے نا واٹس ایپ کر دیجیے، مگر دونوں چیزیں جو ہے پھر واٹس ایپ نہیں کی گئیں، تو بتا دیں گے، آ جائے گی پھر سب کچھ اچھا، آ جائے فی الحال جو بتایا ہے ہم چاہ رہے ہیں وہ آپ بھی سن لیں. بیرسٹر گوہر صاحب سے آج پوچھا گیا اس بارے میں، انہوں نے کیا کہا وہ سنیے، پھر ہم چاہیں گے آپ اس پہ تبصرہ کریں. بیرسٹر گوہر صاحب کیا فرما رہے تھے آج؟ جے یو آئی بڑی اچھی پارٹی ہے، پولیٹیکل پارٹی ہے، ان کا اپنا ایک مجلس عاملہ ہے، ان کے جو بھی ڈیسیجن ہوگا، پر ایز وی اسپیک ہمارے پاس ان کی طرف سے آفیشیل کچھ نہیں آیا ہے. میں نے بھی یہ سنا ہے کہ سورس کے ذریعے سے ایسی خبر دی گئی ہے، بل اسلم غوری صاحب نے بھی اس کو اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم نے کچھ فیصلے کیے ہیں، لیکن ابھی اس پہ کوئی بھی لوگ جو ہے اسپیکولیشن نہ کرے، اور ہم اس کا ایک پریس ریلیز ایشو کریں گے. جب ان کا فارمل ڈیسیجن ہمارے پاس آئے گا پھر اس پہ ہم اپنا رد عمل دیں گے. جی کامران مرتضیٰ صاحب آپ. ہاں، ہاں اس پہ مجھ سے وضاحت مانگی تھی اپنا اسد کیسر صاحب نے، کیونکہ وہ اتنے دن تک وہ ان کا جو واٹس ایپ تھا وہ خاموش تھا. میں وضاحت مانگ رہا تھا مگر وہ نہیں دے رہے تھے، کیونکہ آفیشلی وضاحت دینے کے ذمہ دار وہ تھے. آج صبح جو ہے میں نے جب واٹس ایپ کھولا تھا تو اس میں ان کی طرف سے مختلف جو ٹکر چلے تھے کہ جے یو آئی جو ہے وہ اتحاد میں نہیں جا رہی، وہ انہوں نے مجھے بھجوائے تھے. تو چونکہ اس وقت تک مولانا کی اسٹیٹمنٹ نہیں آئی تھی، ان کا فیصلہ جو ہے ہمیں نہیں پتا تھا، تو میں نے ان کو جواب دیا تھا کہ مولانا صاحب کے فیصلے تک انتظار کریے. تو یہ تو اس میں ہو گیا، اور وضاحت میں ان کو پابند ہوں. اگر وہ مجھ سے وضاحت مانگیں گے اسد کیسر صاحب تو میں یقیناً پابند ہوں کہ میں ان کو وضاحت دے دوں، اور یہ فیصلہ جو ہے مولانا صاحب کا، جماعت کا، یہ ان کو آفیشلی کنوے کر دوں.